اللہ لا الہ الا الالہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشكرا على العافية ونسألك الغنى عن الناس آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم جو اسماء حسنہ کا سلسلہ کر رہے ہیں، جس اسماء حسنہ کا سلسلہ شروع ہوا وہ ہے، ہم نے الخالق کے بارے میں بات کی تھی. الخالق اور الخلاق، اس پر ہمارے پچھلے درس کا اختتام ہوا تھا. تو خالق یعنی نقشہ بنانے والا، اور خلاق اس میں بے پناہ تخلیق کے معنی آتے ہیں. اب آگے ہم چلتے ہیں. الباری اگلا نام ہے. یہ قرآن میں 2 مقامات پر آیا ہے. الباری 2 مقامات پر 3 دفعہ آیا ہے. ایک تو سورہ حشر آیت نمبر 23 هو اللہ الخالق الباری، اور سورہ بقرہ آیت 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم لوٹو اور پلٹو، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، باری کی طرف. پھر آگے چل کر اسی آیت میں آتے ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے. تو قرآن میں 2 جگہ 3 دفعہ یہ نام آیا ہے. حدیث میں ہم کو اس کا ذکر نہیں ملتا. الباری اسم الفاعل ہے، برأ یبرأ سے، با را حمزہ اس کا روٹ ہے. خالق ہی کے معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے، لیکن اگر دونوں اسما ساتھ ساتھ آ جائیں یعنی خالق اور الباری تو ان میں فرق کیا جائے گا. مثال کے طور پہ جیسے نبی اور رسول ایک طرح سے مترادف ہیں، الگ الگ آئیں گے تو ایک ہی مطلب ان کا لیا جائے گا، لیکن جب ساتھ آ جائیں گے تو پھر اس میں فرق کیا جائے گا. اسی طرح فقراء، مساکین، جہاد، قتال. تو اب کیا فرق ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. الخالق جیسے ہم نے پچھلی دفعہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، الخالق نے پلان بنایا، تو جب وہ پلاننگ ہو رہی ہے تو یہ خلق ہو رہی ہے. پھر جب اس کو ظاہر کر دیا، اس نقشے کو امپلیمنٹ کر دیا، تو یہ کیا ہے، یہ اب وہ ظاہر ہو گیا، یعنی براء، ظاہر ہو جانا. الباری عدم سے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لے کر آ گیا اللہ تعالی. نقشہ تھا، اب وہ نقشہ سامنے آ گیا، ظاہر ہو گیا.
تو الباری کا ڈیفینیشن دیتے ہیں، البراء کیا چیز ہے؟ ایجاد الشیء من عدم من غیر مثال سابق، کسی چیز کو ایجاد کرنا عدم سے، کچھ بھی نہیں تھا اور اس کو ایجاد کر دینا، اور نہ صرف کچھ بھی نہیں تھا بلکہ اس کی کوئی مثال بھی موجود نہیں تھی، اس جیسی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی جس کو دیکھ کر نمونہ سامنے ہو اور اس نمونے کو دیکھ کر کوئی اور چیز بنائی جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کسی کام کے بارے میں تو بس اس کو اتنا کرنا ہوتا ہے کہ وہ حکم دے کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تب سمجھنے کے لیے ہم یوں سمجھیں کہ خلق پلاننگ ہے. جیسے کوئی انجینئر ہوتا ہے، انجینئر نقشہ بناتا ہے، اور برآ اس کا ایگزیکیوشن ہے، یعنی یہ کام معمار کرتا ہے، آرکیٹیکٹ کرتا ہے. تو جو دنیا میں انجینئر اور آرکیٹیکٹ کا آپس کا تعلق ہے وہی دراصل خلق اور برآ کا آپس میں تعلق ہے. اور وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو بہت اعلیٰ مثال ہے. تب تھوڑا سا فرق جس کا ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آگے چلتے ہیں. جب انسانوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے تو انسانوں کے ساتھ خلق کا، تخلیق کا ذکر آتا ہے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پرندے کی شکل جیسی ایک چیز بناتا ہوں، پرندے کی طرح، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل جیسی ایک چیز بنا رہا ہوں. تو کیا انہوں نے پورا پرندہ بنا دیا تھا؟ نہیں، خود پرندہ نہیں، مٹی سے پرندہ گوشت، خون اور پٹھوں کے ساتھ نہیں، مٹی سے بنایا اس کو. اچھا، اب اگر جیسے یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ انی اخلق لکم من الطین، مٹی سے میں تمہارے لیے بناؤں گا پرندہ، تو مٹی تو کوئی خود نہیں بنا سکتا. گوشت سے جیسے ہم قورمہ پکا سکتے ہیں لیکن ہم گوشت تو نہیں بنا سکتے. اب تو لیب میں بنانے کی وہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن بہرحال وہ لیب گرون میٹ ہے، وہ اصل والا گوشت تو نہیں ہے جو جانور کا گوشت. جانور کا گوشت ہم میں سے کوئی نہیں بنا سکتا. تو یہ خلق کا ذکر انسانوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن الباری میں جو برآ کا تصور ہے وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں آتا. تو برآ کے اندر جسمانی، نفسیاتی ساری خصوصیات جمع ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے خالق کے ساتھ فاطر کا بھی نام ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے بات کی تھی کہ خالق یعنی جسمانی شکل و صورت بنانے والا، اس کا نقشہ تیار کرنے والا، اور فاطر یہ جبلت یا طبیعت یا فطرت کی تخلیق کرنے والا. اور برآ میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. جیسے سورۃ البینہ میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کرے، اولئک ھم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خیر البریہ ہیں، جو کہ بہترین انسان ہیں. ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ خیر البریہ ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، اور کافروں کو اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے شر البریہ کا خطاب دیا ہے. تو یہ ایک مطلب ہوا الباری کا، یعنی نقشہ ظاہر کرنے والا، چیز کا وجود میں آ جانا. برآ کا ایک اور بھی مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، کٹ آف ہونا کسی چیز کا. جیسے ہم پڑھتے ہیں براءۃ من اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان براءت ہے، علیحدگی ہے، بیزاری ہے، الگ الگ ہو جانا ہے. سورہ توبہ شروع ہی اسی سے ہوتی ہے، اور سورہ توبہ کو سورۃ البراء بھی کہا جاتا ہے. تو یہ براء ایک مطلب الگ ہو جانا، کٹ آف ہو جانا. تو اللہ الباری ہے، یعنی اس نے ہر مخلوق کو دوسری مخلوق سے مختلف بنایا ہے. تو ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشیز ہیں، برڈز ہیں، ریپٹائلز ہیں، میملز ہیں، پھر اسی طرح الگ الگ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں. اور ان مخلوقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اقسام کتنی بنائی ہیں، ویرائٹی اگر ہم دیکھیں، پرندوں کی لا تعداد مخلوقات، کیڑوں مکوڑوں کی بے شمار مخلوقات. تو یہ بھی الباری کہ الگ الگ طرح کی اس نے مخلوقات بنائی. یہ دو مطلب ہو گئے. تیسرا مطلب برآ کا ایک مطلب ہوتا ہے علاج، یعنی اللہ تعالیٰ الباری ہے، اس نے انسان کے اندر ہیلنگ پاورز رکھے ہیں. انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریپیئر کرتا چلا جاتا ہے.
سیلف ہیلنگ ہوتی ہے. یہ ایک طریقہ ہے علاج کا. اور دوسرا طریقہ علاج کا ہے دوا کے ذریعے سے. دوا سے بھی انسان کو شفا ملتی ہے. صحیح مسلم میں اور طبرانی میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل داء دوا, یقیناً ہر بیماری کی دوا موجود ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ, تو اور جب کسی بیماری کے لیے دوا لی جاتی ہے, برأ بإذن اللہ, تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. تو الباری یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور پھر ایک اور مطلب ہم لیں گے الباری کا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اسم ہے. اس کی اپنی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے الگ ہے. اللہ تعالیٰ اور مخلوق میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر نقص سے دور ہے, ہر عیب سے پاک ہے, بالکل جدا ہے, ڈیٹیچڈ ہے. اللہ تعالیٰ کا عیوب سے, نقوص سے, معذوری سے, مجبوری سے کوئی تعلق نہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الباری, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا منزہ ہے, کیسا تعالیٰ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے, تعالیٰ ہم کہتے ہیں. اور ایک اس کا تعلق مخلوقات سے, یعنی کہ ظاہر کرنے والا, وجود میں لانے والا. اور یہ لفظ اسی مادے سے ایک لفظ ہم کو سورۃ الحدید میں بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی مصیبت زمین پر نہیں پڑتی, نہ تمہاری اپنی جانوں پر پڑتی ہے, مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی بھی ہوتی ہے. کتاب میں آلریڈی لکھی بھی ہوتی ہے, من قبل ان نبرأها, اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کو ظاہر کریں. ظاہر کے معاملے کے معنی میں الباری آتا ہے. تو یہ ہے کچھ مختصر بات جو ہم نے الباری پر کی. اب اسی سے ملتا جلتا نام ہے المصور, اور یہ قرآن میں ایک ہی مقام پر نام کے طور پر آیا ہے, وہی سورہ حشر کی مشہور اور معروف مبارک آیت هو اللہ الخالق الباری المصور. اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ الباری ہے, اللہ تعالیٰ المصور ہے. تو یہ خالق, باری, مصور یہ قریب المعنی ہیں. سمجھے کہ ہم معنی ہیں, آلموسٹ ایک ہی ان کا مطلب ہے, لیکن بہرحال ہم ان کے اندر فرق کر رہے ہیں. خالق کا مطلب ہم نے دیکھا, باری کا مطلب ہم نے دیکھا. تو پہلا مرحلہ تخلیق کا, خلق ہے, اس کے بعد براء, اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے صورہ, تصویر کا, اسپیسیفک صورت بنا دینا. مخلوق کا نقشہ بنایا, پھر اس کو ظاہر کیا, اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ تصویر کا مرحلہ ہے, اسپیسیفک صورت دے دینا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, یقیناً ہم نے تمہاری تخلیق کری. فرمایا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. یعنی کہ دو الگ الگ مراحل ہیں جس کا کہ ذکر کیا جا رہا ہے. تخلیق کا مرحلہ الگ اور تصویر کا مرحلہ الگ. المصور اسم الفاعل ہے, صورہ یصور سے مصور, اور اس کا مصدر تصویر ہے. صورہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خاص جانی پہچانی شکل دے دینا. جیسے سورت غافر میں اللہ فرماتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اللہ نے تمہاری صورتیں بنائیں, اور کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنائیں. تو اللہ تعالیٰ المصور ہے, کتنی ہی طرح کی صورتیں اس نے بنائی ہیں. ایک چیزوں کی ظاہری شکل ہوتی ہے, ایک چیزوں کی اپنی باطنی شکل ہوتی ہے, چھپی بھی ہوتی ہے. مثلا اپنے سب سے بڑے آرگن کو اگر ہم دیکھیں, سب سے بڑا جو عضو ہے ہمارا, ہماری کھال, ہماری اسکن, ایک اسکن کی ظاہری شکل ہے. تو دیکھنے میں کیسی ہے؟ بالکل سموتھ ہے, صاف ہے, شفاف ہے بالکل. اب اسی اسکن کو مائکروسکوپ کے اندر, مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو کچھ اور ہی شکل نظر آئے گی, مختلف شکل نظر آئے گی. پھر پانی کو لے لیں, یہ پانی ہمیں نظر آتا ہے, اور اس پانی کے قطرے کو مائکروسکوپ میں دیکھیں, اس کی کچھ اور ہی شکل نظر آتی ہے. یعنی جو یہ کھال کا معاملہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کی شکل ہے, اندر دیکھیں تو ایک اور اس کی شکل ہے, قریب سے بالکل دیکھیں تو باکسز لگتا ہے بنے ہوئے ہیں, اس کے نیچے دیکھیں تو مسلز کا اور خون کی شریانوں کا ایک جال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے. یعنی تہ در تہ اللہ تعالیٰ نے مصوری کی ہے. دنیا میں جب انسان مصوری کرتے ہیں تو بس ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اس کی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے اندر لیئرز کے اندر اللہ تعالیٰ مصوری کرتا ہے. اپنے چہروں کو دیکھ لیں, کتنا کینوس ہے یہ, کتنا چھوٹا سا. ایک سمجھیں کہ اگر کاغذ کا ٹکڑا لیا جائے یا کینوس لیا جائے مثال کے طور پہ, کتنا ہوگا, 6 انچ چلیں, اتنا ہے چھوٹا سا ہمارا چہرہ. اس پہ کوئی کتنی مختلف شکلیں بنا سکتا ہے.
ایک حد تک ہی بنا سکتا ہے، لیکن جب سے انسان بنے ہیں کروڑ انسان، اور آج تک اور اس کے بعد قیامت تک، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کینوس پر کیا مصوری کی ہے، کیا ویرائٹی ہے اس کے اندر. اور یہ تینوں شانیں اللہ کی جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی شان خلاقی پر دلالت کرتی ہیں. کوئی دو شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی دو شکلیں، حتیٰ کہ ٹوینز بھی جو ہوتے ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ تو ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، دو جانور بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمیں دیکھنے میں سارے زیبرا ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن سارے زیبرا ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے اسٹرائپس الگ الگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں. دو ریت کے ذرے ایک جیسے نہیں ہیں، دو سنو فلیکس ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمارا دل تھا کہ ہم آپ کو پریزنٹیشن دکھاتے اور تھوڑی ویڈیوز بھی دکھاتے، تصویریں دکھاتے کہ سنو فلیکس کو اگر جب دیکھا جاتا ہے مائکروسکوپ کے نیچے، ہر سنو فلیک الگ شکل کا، جس کو پگھل کر ختم ہو جانا ہے، کتنی تھوڑی دیر اس کی زندگی ہوتی ہے. وہ بھی دو ایک جیسے المصور نے نہیں بنائے. پھر اپنی شکلوں پر آ جائیں. ہماری اپنی شکل کی جو دونوں سائڈز ہیں یہ ایک جیسی نہیں ہے، ان میں بھی فرق، یہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. دونوں آنکھیں ایگزیکٹ ایک سائز کی نہیں ہیں، دونوں طرف کے گال، دونوں طرف کے ہونٹ ایگزیکٹ ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں طرف کے نوسٹرلز، ناک، ہونٹ ایک جیسے نہیں ہیں. تھوڑا سا فرق ہے. یہ کوئی ماس پروڈکشن نہیں ہے، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہر ایک کو اللہ نے مختلف بنایا. یہ تو ہم شکل کی اپنی بات کر رہے ہیں. ہماری انگلیوں کے نشان، ہر انسان کی انگلیوں کے نشان، فنگر پرنٹس، یہ تو سگنیچر کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں، انسان کو شناخت کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہمارا ریٹینا، آنکھ کی پتلی، دو لوگوں کی ایک جیسی نہیں ہوتی، اس سے بھی آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے، شناخت کی جاتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان خلاقی، یہ ہے اس کی شان مصوری. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بڑا ہی بابرکت ہے، بہترین خالق. اب آتے ہیں ہم اس موضوع کی طرف کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز تخلیق کری. اس میں مختلف علماء کی آراء دیکھ لیتے ہیں. اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو تخلیق کیا. تو ہم مختلف احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو علماء کے اقوال دیکھتے ہیں. اکثر و بیشتر علماء کا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی مخلوق جو تخلیق کی گئی وہ قلم تھا. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما خلق اللہ، سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے تخلیق کیا، القلم، وہ قلم تھا. فقال له، اور اللہ نے کہا قلم سے، اکتب، لکھ. قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، وماذا اکتب، کیا لکھوں میں؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اکتب، لکھ، مقادیر کل شیء، ہر چیز کی تقدیر لکھ دے. تقدیر کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے خالق میں بات کری، تو اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، ہر چیز کی تقدیر لکھ دے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، آخری گھڑی آ جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دیں قبل ان یخلق السماوات والارض، اس سے پہلے کہ آسمانوں اور زمین تخلیق کیے جاتے، بخمسین الف سنہ، 50,000 سال پہلے. تو جب اللہ نے لکھی تقدیریں، تو لکھنے کا جو اللہ نے ذریعہ ایجاد کیا، جو تخلیق کیا، وہ قلم تھا. ثم قال، اچھا یہ انٹرسٹنگ بات ہے جس پہ کہ علماء کی آراء ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. یہ سب فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان عرشہ علی الماء، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. کب؟ جب تقدیریں لکھی گئیں، یا کب؟ جب قلم بنایا گیا. تو اب دو رائے ہو گئی. ایک رائے کیا کہ سب سے پہلی مخلوق قلم، اور دوسری رائے کیا کہ جب قلم بنا، یا جب قلم نے تقدیریں لکھی تو آلریڈی اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو پھر کون سی دو اشیاء تخلیق ہو چکی تھیں؟ عرش اور پانی، دونوں چیزیں. واللہ عالم، اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا آرڈر ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ ان کا اپنا قول ہے، خلق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے بنائی، اربعۃ اشیاء بیدہ، 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں. نمبر 1 العرش، نمبر 2 القلم، نمبر 3 آدم، نمبر 4 جنت و عدن. وباقی سائر الارض فکان یقول کن فیکون،
اور باقی تمام چیزوں کے لیے اس نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئیں. فالعرش مخلوق عظیم، اور جہاں تک عرش کا تعلق ہے یہ عظیم ترین مخلوق ہے. یذل بہ الناس یوم القیامہ، اس کے سائے میں قیامت کے دن لوگوں کو جگہ ملے گی. اب یہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہم نے قول سنا، عبداللہ بن عمر صحابی تھے اور بڑے فقہائے صحابہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. صحابہ کے بارے میں ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ جب صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیے بغیر کوئی غیب کی خبر بتائیں گے تو یقیناً وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوگی. یعنی اپنے دل سے نہیں کہہ سکتے وہ کہ اللہ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں، یقیناً انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا. تو اس کی اوتھینٹسٹی بہت ہوتی ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے قلم تخلیق کیا، پھر اللہ نے پانی تخلیق کیا. یعنی جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اس کا عرش پانی پر موجود تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مما خلق الخلق، مخلوق کس چیز سے بنائی گئی؟ قال من الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے. تو کچھ علماء ترتیب یوں بتاتے ہیں کہ پہلے پانی تھا، اس کے بعد عرش بنا، پھر قلم بنا، پھر آسمان اور زمین. واللہ عالم، اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے. اچھا، ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں جس میں کہ دنوں کے حساب سے مخلوقات کی تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن بنایا، پہاڑوں کو اتوار کے دن بنایا، اور سمندروں کو پیر کے دن بنایا، اور تمام جو مکروہ چیزیں ہیں ان کو منگل کے دن بنایا، اور نور کو جو ہے بدھ کے دن بنایا، اور تمام جانور دواب کو جمعرات کے دن بنایا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن تخلیق کیا. اب یہ حدیث ہے مسلم میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے. لیکن ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپس میں. صحیح بخاری کا مقام اگر یہاں ہے تو صحیح مسلم کا مقام یہاں پر ہے، بہت فرق ہے. اور یہ جو حدیث آئی ہے یہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس کے اوپر امام بخاری نے بھی تنقید کی ہے، علی بن مدینی نے بھی تنقید کی ہے، یحییٰ بن معین نے بھی تنقید کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ سننے والے کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور جو راوی ہیں ان میں بھی ضعف پایا جاتا ہے، کمزوری پائی جاتی ہے. ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ابو ہریرہ سے تو بیان ہوئی ہے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر انہوں نے بیان نہیں کی، بلکہ ابو ہریرہ نے کعب احبار سے اس کو بیان کیا ہے. اب یہ کعب احبار کون تھے؟ یہ بڑے عالم تھے، یہودی عالم تھے، اور وہ پھر اسرائیلیات سے کچھ واقعات بیان کیا کرتے تھے. ابو ہریرہ ان کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے رضی اللہ عنہ. اور کعب احبار انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد ہی بعض روایات بیان کیا کرتے تھے. اب بعض موقع پر ایسا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ نے کوئی روایت بیان کی اور وہ کس کے ساتھ مکس اپ ہو گئی، تھوڑی سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ. اس لیے کہ یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے یہ سراسر ٹکراتی ہے قرآن کے بیان کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تخلیق کا ذکر 7 دنوں میں آ رہا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ 6 دنوں کا ذکر آتا ہے. اور پھر جس طرح سے یہ بیان کیا گیا ہے ایگزیکٹلی آپ جب اگر بائبل پڑھیں گی اس میں تخلیق کا ذکر اسی طرح 7 دنوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں ہے، بلکہ کعب احبار کا یہ قول ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا. پھر اب آتے ہیں ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف. آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا تراب سے، مٹی سے ہوئی، پھر اس کے اندر پانی ملایا گیا یہاں تک کہ وہ طین بن گئی مٹی. پھر طین کو، مٹی کو چھوڑ دیا گیا، پھر وہ لیس دار بدبو دار گارا بن گیا، حمائم مسنون جس کو کہا گیا، سڑی ہوئی مٹی جو کہ سیاہ ہو چکی تھی. اور پھر وہ مٹی پڑی رہی، وہ سڑی ہوئی سیاہ بدبو دار مٹی جس میں کہ لیس چپک چپک پیدا ہو گئی تھی، وہ پڑی رہی یہاں تک کہ وہ سوکھنے کے بعد صلصال بن گئی. پھر اللہ نے اس میں پھونکا تو وہ انسان بن گیا. یہ انسان کی تخلیق کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے اس کی تخلیق ہوئی.
پھر کیسے اس کا نقشہ بنا اور کیسے اس کی صورت گری کی گئی، کیسے اس کی مصوری ہوئی. اچھا انسان کو ہی دیکھیں آپ. ایک تو ہم نے بات کی کہ اللہ نے تہ در تہ در تہ تخلیق فرمائی ہے، الحمدللہ. دوسرے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی شکل کو کیسے بدلتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ الحکیم بھی تو ہے نا، صرف خالق الباری، صرف مصور تو نہیں ہے. دنیا میں لوگ مصوری کر دیتے ہیں بس بائی دا وے، خوبصورتی کے لیے، سجاوٹ کے لیے. یہی ہے نا پینٹنگز کا، ان چیزوں کا مقصد آرائش، دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ المصور، اس کا کوئی کام عبث نہیں ہے، کوئی کام اس کا بیکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز صرف ڈیکوریشن کے لیے نہیں بنائی، نہ ہماری صورتیں خالی ڈیکوریشن کے لیے بنائی گئی ہیں. آپ دیکھیں حکمتیں ہمارے رب کی، المصور کی حکمتیں تو دیکھیں. بچہ پیدا ہوتا ہے کیسی شکل ہوتی ہے کہ دیکھ کر پیار امنڈ آتا ہے انسان کا، اور ایک اندر تحفظ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جو جس کا بچہ ہے اس کا تو ہے بچہ، جو ماں ہے اس کا تو ہم کیا بیان کریں کہ کیا حال ہوتا ہے ماں کا اپنے چھوٹے بچے کو دیکھ کر. باپ کا بھی، دوسروں کا بھی، جن کا اپنا بچہ نہیں ان کو بھی پیار آتا ہے. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، فرعون جیسے پتھر دل کا بھی دل پگھل گیا تھا ان کو دیکھ کر پالنے میں، موسیٰ علیہ السلام کو. یہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی شکل بنائی ہے. تو کیا حکمت ہے آپ کے خیال میں؟ اللہ نے بچے کی شکل ایسی کیوں بنائی؟ کیوں اتنا کیوٹ بنایا اللہ نے اس کو؟ تاکہ اس کی طرف رجحان ہو اور اس کا خیال رکھا جائے. اس کو بہت زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بہت حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہی شکل آپ دیکھیں، یہی شکل اللہ مصوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر جوانی کی شکل، جوانی کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نا کہ جوانی گدھی پر ہے تو وہ بھی پیاری لگتی ہے. کیا کشش ہے لڑکے میں بھی لڑکی میں بھی. کیوں ایک دوسرے کی اتنی کشش کیوں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے؟ جوانی کی شکل ایسی کیوں بنائی؟ جی تاکہ جوڑے بنے، تاکہ کھچے، جو مختلف اور مخالف جنس ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوں، کشش محسوس کریں، تاکہ تناسل کا سلسلہ چل سکے، تاکہ پروکریشن ہو، تاکہ پرزرویشن آف اسپیشیز ہو سکے. پھر وہ شکل بدلنا شروع ہوتی ہے اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے اور وہ جوانی کی رانائی ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو لہٰذا اب اس اٹریکشن کی ضرورت نہیں رہتی. اور بوڑھوں کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ان کو دیکھ کر کیا احساس دل میں جاگتا ہے؟ وہ جھریاں بھرا چہرہ، سفید بال، جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ پاؤں. رحم آتا ہے انسان کو، رحم. اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ اس وقت ہمارے رحم کے مستحق ہوتے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ تو رحم فرما ان دونوں پر جیسے انہوں نے مجھ کو بچپن میں رحم اور شفقت کے ساتھ پالا تھا. تو آپ دیکھیے کہ المصور کی کس قدر حکمتیں ہیں. میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ کاش بوڑھوں کی شکل بچوں جیسی ہو جاتی تو ہمارے بچوں کو ہم پہ کتنا پیار آتا، کیسے گود میں لے لے کر پھرتے، کیسے چومتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. اس لیے کہ بہرحال بچہ بڑھتی ہوئی فصل ہے، وہ چڑھتا سورج ہے، اور ماں باپ یہ تو بجھائی ہوئی فصل ہیں، یہ تو مٹی کی طرف لوٹ رہے ہیں، وہ تو کمزوری کی طرف لوٹ رہے ہیں. اور بچے کو حقیقت ہے بہت توجہ چاہیے ہوتی ہے، وہ طاقت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ایک انٹرسٹنگ بات تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی. آپ نے شاید کہیں اس کے کلپس دیکھے ہوں گے، اور آج کل کوئی ایپس بھی آ رہے ہیں کہ آپ اگر وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی تصویر ڈال دیں تو آپ کو بچپن سے لے کر اور بڑھاپے 70-80 سال وہ آپ شفٹ کرتے جائیں کہ اچھا اب میں اتنی عمر میں کیسی لگوں گی. اب طور پہ آپ 20 سال کی ہیں، آپ دیکھنا چاہتی ہیں 40 سال کی عمر میں کیسی لگیں گی، تو وہ ایپ آپ کو بتاتا چلا جائے گا. اور یہ کہ 70 سال کی عمر میں کیسی لگوں گی، 80 سال کی عمر میں کیسی لگوں گی، وہ ساری وہ شکلیں بناتا چلا جاتا ہے، بدلتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بنائیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں اس میں عظیم ترین مخلوق عرش ہے. اس کو عرش کریم بھی کہا گیا ہے، کریم عرش، عظیم عرش بھی کہا گیا ہے قرآن میں. کس چیز میں اس کی عظمت ہے؟ وزن کے لحاظ سے. سب سے بھاری ترین مخلوق، سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. کل تعریف، کل پاکی اللہ کی ہے، کل تعریف اللہ کی ہے. کتنی؟ جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے.
اور اتنی اللہ کی تعریف، اتنی پاکی ہم بیان کرتے ہیں جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں، اتنی اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، کتنی کہ جمع ہو تو اللہ کے عرش کے وزن کے برابر ہو جائے، وہ زنت عرش ہی، عرش کے وزن کے برابر، وہ مداد کلمات ہی، اور اس روشنائی کی مقدار کے برابر جس سے اللہ کے کلمات لکھے گئے۔ تو یہ عرش خود کیا ہوگا کہ جس کو کہ فرشتوں جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اجازت دی گئی ہے میں حاملین عرش کے فرشتوں میں سے ایک کا حال بیان کروں، ایک فرشتے کا، اس کی کان کی لو سے یعنی لوب آف دا ایئر سے اس کے کندھے یا اس کی یعنی گردن تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت کے اوپر ہے، 700 ایئرز، کان کی لو سے گردن کندھے تک۔ اور بعض روایات میں آتا ہے یہ 700 سال کون سے ہیں؟ جتنا یعنی کہ فاصلہ 700 سال میں ایک اڑتی ہوئی چڑیا طے کرے، چلتا ہوا انسان نہیں، اڑتی ہوئی چڑیا، واللہ عالم۔ تو جب وہ فرشتہ، ایک فرشتہ جس کا بیان آ رہا ہے وہ یہ ہے، تو وہ عرش کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور الکرسی عرش کے سامنے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے ایک حدیث سے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمانوں کی حیثیت کرسی کے آگے ایسی ہے جیسے وسیع میدان میں ایک انگوٹھی ڈال دی جائے۔ 7 آسمانوں کی حیثیت یعنی کہ 7 یونیورس اگر ہیں، ان سب کی حیثیت کرسی کے آگے، جس کے اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اس کرسی کے آگے 7 آسمانوں کی حیثیت کیا؟ جیسے کہ ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک انگوٹھی ڈال دی گئی، وہ 7 آسمان ہے، اور وہ بڑا میدان کیا ہے؟ کرسی۔ اور فرمایا کہ عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت ایسی ہے جیسے میدان میں انگوٹھی ڈال دی جائے۔ تو یہ عرش کی عظمت یعنی کہ 7 آسمان بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اور اللہ عرش کے اوپر ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کو ذرا سا ہم دیکھتے ہیں، جن میں ہم فرشتوں کا ذکر اگر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جن آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم اس چیز سے پیدا کیے گئے جس کا کہ تم کو بتا دیا گیا، یعنی وہ مٹی، تراب، پھر طین، پھر حمأ مسنون، پھر صلصال، کالفخار وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ایک قرآن کی بڑی دلچسپ آیت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ صافات کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 96، فرمایا واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور کیا فرمایا وما تعملون، اور اس کو بھی پیدا کیا جو تم عمل کرتے ہو۔ اور ما تعملون اس کے مختلف معنی لیے ہیں علماء نے۔ ایک تو یہ کہ جو تم جو چیزیں بناتے ہو وہ دراصل وہ اللہ ہی نے تو بنائی ہیں، انہی کی مدد سے تم باقی چیزیں بناتے چلے جاتے ہو۔ مثال کے طور پہ یہ میز جو بنائی ہاتھوں نے انسان کے، تو لکڑی سے بنائی، اور لکڑی کہاں سے آئی؟ درخت سے آئی، تو درخت کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ایک تو یہ سیدھا سادہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے عمل کرتے ہو وہ تمام چیزیں اللہ ہی نے تو بنائی ہیں۔ لیکن ایک اور بھی اس کا مطلب لیا گیا، مطلب ہے کہ خالق الاعمال اللہ ہے، کاسب الاعمال انسان ہے۔ کس طرح سے؟ چلیں ایک سمپل مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ گروسری کرنے جاتی ہیں، آپ نے شاپنگ کارٹ لی، ٹھیک ہے، شاپنگ کارٹ لے کے آپ مختلف آئلس کے اندر، مختلف آپ راہدریوں کے اندر جا رہی ہوتی ہیں، اور آپ شاپنگ کرتی ہیں، اپنی کارٹ میں چیزیں لے کے ڈالتی رہتی ہیں۔ وہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں وہاں پر شیلفز پہ رکھی ہوئی تھیں۔ اب وہاں پر زہر بھی ہوگا، یا باہر کے ملکوں میں اگر غیر مسلم ممالک میں جائیں تو جہاں شہد رکھا ہوگا، کسی اور آئل میں شراب کی بوتل بھی رکھی ہوگی، کہیں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی چیز رکھی ہوئی ہو، تو وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب انسان کی اپنی چوائس ہے کہ ہم کس شیلف سے کیا چیز اٹھاتے ہیں۔ ہم زہر لیتے ہیں، شہد لیتے ہیں، شراب لیتے ہیں،
کیا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایگزیکٹلی اسی طرح علماء کہتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون, کہ اللہ نے تم کو بھی تخلیق کیا اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ نے تخلیق کیے ہیں عمل. اللہ خالق الاعمال بھی ہے, عمل اللہ نے بنا دیے. ابھی تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم بائی چوائس کیا خرید رہے ہو, کیا حاصل کر رہے ہو. تم گناہ حاصل کرتے ہو یا تم ثواب حاصل کرتے ہو, چوائس تمہاری ہے. اعمال تو اللہ نے سارے بنا دیے. یہ تھوڑی سی گہری بات ہے. تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات بنائی, جیسے فرشتوں کو نور سے بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے بنایا. سورہ رحمان میں بھی ذکر آتا ہے اس چیز کا. اور انسانوں کو مٹی سے بنایا, اور اللہ نے ہمارا عمل بھی بنایا. اور باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا کچھ اور بنایا. سورہ نحل میں آتا ہے آیت نمبر 8 میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور وہ تخلیق کرتا ہے جس کا تم کو پتہ بھی نہیں. تو دنیا ہی کی پوری مخلوقات ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی ہیں, تو کائنات کا تو کہنا ہی کیا. اور یہ سماء الدنیا ہے, اس کا تو کہنا ہی کیا. لا پیدا کنار کائنات پھیلی ہوئی ہے ہمارے آگے, اور اس کے علاوہ اور 6 کائنات ہیں. ہمیں کچھ اس کا اندازہ نہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا کیا اللہ تخلیق کیے چلا جا رہا ہے. وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ, ہر روز اللہ تعالیٰ ایک نئی مصروفیت کے اندر ہوتا ہے. تو اب ہمارا عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی روشنی میں, کہ ہم اپنی تخلیق کا مقصد پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ فرماتے میں نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تخلیق کے مقصد ہی کو نہ پہچانیں اور ہم علم حاصل ہی نہ کریں. جب تک ہم اللہ کی کتاب کا علم حاصل نہیں کریں گے ہم اپنا تخلیق کا مقصد پورا ہی نہیں کر سکتے, ہم اللہ کی عبادت ہی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا تو کیوں بھیجا؟ آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا اللہ نے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ہماری تخلیق کا مقصد ہے خلافت ارضی. تمام مخلوقات کی ذمہ داری ان کا خیال رکھنا, ان کو مینٹین کرنا, سسٹین کرنا, پروٹیکٹ کرنا, یہ انسان کا کام ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیا کر رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں جانوروں کے بارے میں, اینیمل رائٹس کے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے ہم کو کہ کیسے خیال کرنا چاہیے, کبھی کسی جانور کو چہرے پہ داغنا نہیں چاہیے, ان کو بھوکا نہیں رکھنا چاہیے, ان پہ ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں لادنا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا, پولیس کا ڈپارٹمنٹ تشکیل دیا گیا تھا. اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. یعنی اگر کسی کو دیکھا جاتا کہ اس کا جو جانور ہے اس پر بہت زیادہ بوجھ لدا ہوا ہے, یا بڑا لاغر ہے, ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں جانور کی, یا بیمار ہے, تو اس کے مالک سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی کہ تم نے کیا حل کیا ہوا ہے اپنے جانور کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا ایک اونٹ کے بارے میں, جو اونٹ آیا آپ کے پاس اور بلبلانے لگ گیا آپ کے پاس آ کر. آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو وہ انصاری صحابی آگے تشریف لائے. آپ نے کہا کہ تمہارے بارے میں یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم خیال نہیں کرتے اس کا. تو اتنا خیال کرنا ہے. ایک دفعہ ایک چڑیا سروں پر چکر کاٹ رہی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے فرمایا کہ اس چڑیا کو کیا کسی نے تنگ کیا؟ تو پتا چلا کہ ہاں اس کے انڈے یا اس کے بچے لے لیے اسے گھونسلے سے. آپ نے کہا فوراً واپس رکھو اور اس کو تم اس طرح سے پریشان نہ کرو. تو اینیمل رائٹس ہی کہاں سے آئے؟ یہ ہماری خلافت کے ساتھ ہیں. اور جنگ کے حالت میں آپ نے کھیتوں کو تباہ کرنے سے اور درختوں کو کاٹنے سے, ان تمام چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے. تو ایک ہی خلافت ارضی کہ ہم کو زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا, اور دوسری خلافت نفسی بھی ہے. اپنی تخلیق پر غور کرو, اپنی حفاظت کرو. یہ ہم مخلوق ہیں, ہم امانت ہیں, ہم نے خود سے نہیں بنایا. جب اپنی مرضی سے ہم یہاں نہیں آئے, اپنی مرضی کرنے بھی نہیں آئے یہاں پر, نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی کرنے آئے ہیں. تو میں نے خود تو نہیں بنایا اپنے آپ کو, تو یہ میرا جسم میرا کیسے ہو گیا؟ میرا تو بس نہیں چلتا ہے اس کے اوپر. کسی نے کہا ہے نا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو اپنی حفاظت کریں, تبھی خودکشی حرام ہے.
تبھی اپنا مسئلہ کرنا، اپنے اعضاء کاٹنا حرام ہے. کسی اور کے اعضاء کاٹنا اس کی کوئی اجازت اسلام نہیں دیتا. تو اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں، اپنی فطرت کی حفاظت کریں، غیر فطری چیزوں سے دور رہیں بالکل. خلق الذکر والانثی، اللہ نے مرد اور عورت دو جینڈرز بنائے ہیں، تو غیر فطری چیزیں نہ کرے انسان پھر کہ ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دے، یا جینڈر فلوئڈٹی کی بات کرے کہ صبح ایک شخص مرد فیل کر رہا ہے اور شام کو عورت فیل کر رہا ہے. اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں شام ہوتے ہوتے عورت ہو گئی ہوں، یا صبح ہو کر میں مرد بن گیا ہوں. تو یہ جینڈر لیکوڈیٹی یا جینڈر فلوئڈٹی کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے. اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو ورغلاؤں گا، اور اللہ یہ تیری تخلیق میں گڑبڑ کریں گے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں یہ بگاڑ پیدا کر دیں گے. مرد کو عورت بنانے کی کوشش کریں گے، عورت کو مرد بنانے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا ہمیں محتاط رہنا ہے اللہ کی تخلیق کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہم نے ڈسکس کیے، اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ کسی کی شکل صورت پر تان نہیں کی جائے، کسی کی شکل کا مذاق نہ اڑایا جائے. دراصل تصویر کا مذاق اڑانا مصور کا مذاق اڑانا ہے. تصویر کی برائی کرنا مصور کی برائی کرنا ہے. تو بہت محتاط ہوں. کسی کی شکل پر ہم کمنٹ نہیں کر سکتے، گناہ ہے. کیا اپنی شکل پہ کر سکتے؟ کیا یہ کوئی عاجزی کی علامت ہے؟ کہنا کہ میری تو شکل بہت خراب ہے، میری تو آنکھیں بھی اچھی نہیں ہیں، اور تو رنگ بھی بہت برا ہے، قد بھی مناسب نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ بتائیں. ہرگز نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی ہیں. تو اب آئینہ دیکھ کر کیا کہیں گی؟ سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ، کیا تصویر ہے، کیا شکل ہے، کیا حسن ہے. الحمدللہ. لوگوں کی نظروں سے مت دیکھیں، اللہ کی الخالق کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں، جس نے بنایا اور کتنا خوبصورت بنایا. اور یہ بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مجسمے اور جانداروں کی تصویریں اپنے ہاتھوں سے نہ بنائیں. یعنی کہ اسٹیچوز بنانے کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے. کوئی ایسی چیز جس کا کہ سایہ پڑتا ہو، 3D جس کو کہ ہم کہیں، یعنی کہ مجسمے یا اسٹیچوز بنانا نہ گھروں میں ان کو سجانا چاہیے. جن گھروں کے اندر تصویریں اور مجسمے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب مصور کو دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ تم نے جو یہ بنایا تھا چلو جان ڈالو اس کے اندر. تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اپنے ہاتھوں سے اسکیچنگ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہو. کسی کو میڈیسن کا علم حاصل کرنا ہے یا کوئی ڈیزائننگ وغیرہ کا کام کرنا ہے، اس میں ایک علم کے لیے انسان کو بعض دفعہ امیجز بنانی پڑتی ہیں، یا بچوں کو کوئی چیز سمجھانی ہے تو اس میں پھر تصویر بنانی ہوتی ہے. تو اس میں بھی بہت پرفیکٹ نہ بنائے انسان، لیکن بہرحال کوشش کرے کہ کچھ اس میں کمی بیشی کر لے. لیکن اگر علم کے لیے وہ ظاہر ہے، اگر میڈیسن میں وہی کام کرتا ہے تو اڑی بڑنگی تو نہیں بنا سکتا نا، فیل ہو جائے گا. تو لہٰذا اس میں ان چیزوں میں آبویسلی علماء نے اجازت دی ہے. یعنی اچھا اتنی سختی کے ساتھ کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے منع کیا گیا کہ اسی ذریعے سے تو شرک شروع ہوا تھا. انہی امیجز کو تو پھر لوگ پوجنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کا بت بنا کے، آئیڈلز بنا کے پھر ان کی پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے انسان کو. تو کسی ایکسٹریم پر جائے بغیر قطعاً مطلقاً حرام ہم نہیں کر سکتے، ورنہ ایجوکیشن میں بہت مسئلے پیدا ہو جائیں گے، لوگ علم حاصل نہیں کر سکیں گے. لیکن تفریح تباہ کے لیے یہ اپنا کام انسان کبھی نہ کرے کہ اسکیچنگ کرتا رہے. ہاں جو فوٹوگرافس ہیں اس کی تو اکراس دا بورڈ علماء نے اجازت دے دی ہے کہ تصویریں جو ہیں وہ کیا ہے، عکس ہے جو کہ کیپچر کر لیتا ہے کیمرہ، اور وہ تصویر کی مثال دیتے ہیں جیسے کہ آئینے میں شکل دیکھنا. جب تک یعنی کہ آئینے کے سامنے آپ ہیں تو ایک عکس نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح کیمرہ کیا کرتا ہے، عکس جو ہے جو کاپی کر لیتا ہے، کسی انسان نے اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں بنایا ہوتا. اور اپنے خلق اور اپنے اخلاق کے لیے ہم دعا کریں، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ تو نے میری تخلیق اتنی اچھی کی ہے، اللہ میرا اخلاق بھی بہت اچھا کر دے. اور اپنے خالق ہی کی عبادت کریں. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو تخلیق کیا. اور تخلیق میں غور کریں، یہ خود عبادت ہے. بایولوجی پڑھنا، کیمسٹری پڑھنا، فزکس پڑھنا، فضا کا، خلا کا علم حاصل کرنا، یہ خود عبادت ہے.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو مائکروسکوپ اور الیکٹران مائکروسکوپ اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ، ان سب کی امیجز کو انسان دیکھے، استعمال کرے اور اللہ کو پہچانے، اور خالق کو مخلوق کے ساتھ ہم جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے آپ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو مخلوق کو خالق سے جوڑیں۔ اور اہم ترین چیلنج پڑھے لکھے لوگوں کا آج کے دور میں کہ علم کو خالق سے جوڑیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کہ تخلیق کیا۔ یہ لا خدا علم ایک مانسٹر بن جاتا ہے، یہ انسان کو جہاں فائدے دیتا ہے وہاں بہت بڑے بڑے نقصانات دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب تک مسلمان دنیا پر حکومت کر رہے تھے انہوں نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں بنائے تھے؟ اس لیے کہ یہ چیز دراصل ایک اللہ سے دوری کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احساس نہیں رہا لوگوں کو۔ نبی اکرم جب سجدہ تلاوت فرماتے تھے تو آپ یہ دعا فرماتے تھے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ میں تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور تیرے لیے فرما بردار ہوتا ہوں۔ میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ہستی کے لیے جس نے کہ اس کو تخلیق کیا اور اس کی صورت بنائی، اور اس کی سماعت اور بصارت اس نے بنائی۔ بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ بہترین خالق ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک نام ہے البدیع۔ سورۃ بقرہ آیت 118 میں آتا ہے بدیع السماوات والارض، بن دیکھے آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا، بغیر مثال بغیر نمونے کے اس نے تخلیق کی، اور یہ کسی کی شان نہیں سوائے اللہ کی۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 3 خاص الخاص کام ہیں، سارے کام اس کے خاص ہیں، 3 خاص ہیں۔ نمبر 1 ابدا، کریشن ایکس نہیلو، کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے بنا دیا۔ نمبر 2 خلق، نمبر 3 تدبیر، یعنی الخالق کو دیکھیں تو نقشہ بنایا اس نے، الباری وجود میں لے کر آیا، مصور تسویہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو سارے کام اللہ نے کرے تو یعنی اگر انسان کو مٹی سے بنایا تو مٹی کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ تو کیا کوئی نمونہ پہلے سے موجود تھا اللہ کے پاس کہ مٹی ایسی ہونی چاہیے یا ہوا ایسی ہونی چاہیے یا آسمان ایسا ہونا چاہیے یا مکھی ایسی ہونی چاہیے مثال کے طور پر، یا ڈائناسورز ایسے ہونے چاہیے؟ تو بن دیکھے بغیر کسی نمونے کے ایجاد کرنے والا، نمبر 1 بغیر نمونے کے اور بغیر کسی چیز کے ایجاد کرنے والا، یہ تو کسی کی شان نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے۔ اور یہ ایک سوال ہے کہ مخلوق یعنی کہ کریشن وجود میں کیسے آئی، اس کا سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں کہ کس نے آغاز کیا اس پروسیس کا، کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ ایک تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیز کہ یعنی کہ کریشن کیسے ہوئی، پھر یہ نہیں پتا کہ اس میں جان کیسے پڑی، نمبر 2 یعنی مخلوقات بے جان بھی تو ہوتی ہیں، پھر جاندار مخلوقات، اور نمبر 3 کہ اس میں عقل کیسے آ گئی، شعور کیسے آ گیا۔ اس کا سوال آج تک سائنس نہیں دے سکی، وہ ان سے بات ہی نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد کی باتیں پوچھو ہم سے، یہ ساری بنیادی باتیں نہیں پوچھو، اس لیے کہ اللہ کو جو مانے گا اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ علم کو اللہ سے جوڑیں، خالق سے جوڑیں۔ تب یہ دیکھیں خالق اور باری اور مصور، الخالق نے ہو سکتا ہے ابھی کتنے ہی نقشے بنائے ہوئے ہوں لیکن وجود میں نہ آئے ہوں ابھی۔ الباری کو دیکھیں کہ وہ نقشے جو الخالق نے بنائے ہیں وجود میں آ چکے ہوں لیکن ابھی مختلف تخلیقی مراحل سے گزر رہے ہوں، ابھی ان کی پوری مصوری نہ ہوئی ہو، اور ہو سکتا ہے ابھی را فارم کے اندر ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بنانے والا ہے۔ تو الخالق، الباری، المصور، یہاں تک ہم نے اسماء الحسنی پر بات کی۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات